السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سامعین، آج کا ہمارا ترجمہ سورہ بقرہ کی آیات کا ہوگا۔ امید کرتی ہوں آسان لفظوں میں کیا ہوا ترجمہ آپ کی سمجھ میں ضرور آئے گا انشاءاللہ۔ میری ویڈیو پسند آئے لائک اینڈ شیئر ضرور کریں اور کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ وَلَقَدْ اور تحقیق جَاءَكُمْ تمہارے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام بالبینات واضح دلیلیں لے کر، ثم پھر اتخذتم تم نے بنا لیا عجلا بچڑا من بعدہ اس کے جانے کے بعد، اور انتم تم ظالمون ظالم تھے۔ یعنی یہ آیت پیچھے بھی ہم نے پڑھی ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کے پاس، بنی اسرائیل کے پاس واضح دلیلیں لے کر آئے، ہر طرح کی تورات لے کر آئے، لیکن جب اللہ نے ہم کلام ہونے کے لیے 40 راتوں کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا تو تم نے پیچھے سے کیا کیا؟ تم نے کہا موسیٰ تو چھوڑ کے چلا گیا ہے تو اب ہمیں خدا چاہیے، تو تم نے ایک بچھڑے کو خدا بنا لیا اور تم ظالم تھے، ایسا کر کے تم نے ظلم کیا۔ اور البتہ تحقیق آئے تمہارے پاس موسیٰ واضح دلائل لے کر، پھر تم نے بنا لیا بچڑا اس کے جانے کے بعد، اور تم ظالم تھے۔ اور اس جب اخذنا ہم نے لیا میثاق کا وعدہ کم تم سے، اور رفعنا ہم نے بلند کیا تمہارے اوپر طورا کوہ طور کو، یعنی ہم نے تم سے وعدہ لیا کہ ہاں تم غلط کام نہیں کرو گے، موسیٰ کی پیروی کرو گے، اللہ کے دین پر چلو گے، اور تمہارے اوپر ہم نے کوہ طور کو اٹھا دیا تھا۔ اور جب ہم نے لیا تم سے وعدہ اور بلند کیا ہم نے تمہارے اوپر کوہ طور کو، خذو تم پکڑو، ما جو آتینا ہم نے دیا کم تم کو، بقوتٍ طاقت کے ساتھ، قوت کے ساتھ، واسمعوا اور غور سے سنو، یعنی جو تمہیں دی ہے، تورات دی ہے یا کوئی تختیاں دی ہیں، لکھی ہوئی چیزیں دی ہیں، ان کو تم نے مضبوطی سے پکڑنے کے سے مراد کیا ہے کہ تم نے ان پر عمل کرنا ہے، ان کی باتوں پر جو اس میں لکھا ہوا ہے ان پر عمل کرنا ہے اور غور سے ان باتوں کو سننا ہے۔ تم پکڑو جو دیا ہم نے تم کو مضبوطی کے ساتھ اور غور سے سنو۔ قالو تم نے آگے سے کیا کہا؟ سمعنا ہم نے سنا، اور عصینا نافرمانی کی، یعنی اطعنا نہیں کہا کہ ہم فرما برداری کرتے ہیں، بلکہ تم نے عصینا کہا کہ ہم نافرمانی، ہم نے سن تو لیا ہے لیکن ہم نے ماننا نہیں ہے۔ کہا انہوں نے ہم نے سنا اور نافرمانی کی۔ وَأُشْرِبُوا اور رچ گئی فی میں قلوبہم ان کے دلوں میں، عجلا بچھڑے کی محبت، بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے، یعنی ان کے دلوں میں محبت بچھڑے کی رچ بس گئی، وہ محبت بچھڑے سے کرنے لگے، اس لیے ان کو خدا کی باتیں سمجھ میں نہیں آئی، کیونکہ وہ کافر تھے، ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت ڈل گئی اور رچ گئی ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت ان کے کفر کی وجہ سے۔ قل کہہ دیجئے بئس ما بری باتیں، یأمر سکھاتا ہے کم تم کو، ایمانکم تمہارا ایمان، اگر کنتم تم ہو مؤمنین مومن، یعنی اگر تم خود کو مومن کہتے ہو نا کہ ہم نافرمانی کر کے جی ہم مومن ہیں، تو جو یہ ایمان ہے نا تمہارا ایمان تو تمہیں پھر بری باتیں سکھا رہا ہے، جو تم نافرمانی کر رہے ہو تمہارا ایمان تمہیں اچھی باتیں نہیں سکھا رہا۔ کہہ دیجئے بری باتیں سکھاتا ہے تم کو تمہارا ایمان اگر تم مومن ہو۔ قل کہہ دیجئے ان کانت اگر کانت ہے، لکم تمہارے لیے، دار الآخرۃ آخرت کا گھر، عند اللہ اللہ کے پاس، خالصۃ خالص، من دون الناس دوسرے لوگوں کے علاوہ، فتمنوا الموت پس تم تمنا کرو موت کی، اگر کنتم تم ہو صادقین سچے، یعنی یہ کہتے تھے نا کہ ہمیں گنتی کے کچھ دن آگ چھوئے گی، ہمارا تو گھر اللہ کے پاس ہے، تو اگر تمہارا گھر اللہ کے پاس ہے، خالص دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر تمہارا گھر جنت میں ہے، پھر تم مرنے سے کیوں ڈرتے ہو؟ مرنے کی تمنا کیوں نہیں کرتے؟ اگر تمہارا گھر اللہ کے پاس ہوتا ہے تو تمہیں تو مرنے کی آرزو کرنی چاہیے کہ ہاں ہم جلدی سے موت آئے اور ہم جا کے اللہ کے پاس رہیں، پھر تم ایسا کرنے سے کیوں ڈرتے ہو؟ کہہ دیجئے اگر ہے تمہارے لیے آخرت میں گھر اللہ کے پاس خالص دوسرے لوگوں کے علاوہ، پس تم تمنا کرو موت کی اگر تم سچے ہو۔ جی سامعین، یہ تھا آج کا ہمارا ترجمہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔